السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بچہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو کوشش کرتی ہیں مائیں کہ وہ اللہ اللہ بولے، اور اس کے بعد تھوڑا سا جب بولنے لگتا ہے تو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا جاتا ہے۔ اور جب بچہ سیکھ لیتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے سناؤ، پپا کو سناؤ، انکل کو سناؤ، کلمہ سناؤ بیٹے، اس ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ورڈ جو میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بولنے کی جو شروعات ہے اس کا شاید ابتدائی ورڈ ہوگا آپ کا۔ اس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے اندر ایک ورڈ آتا ہے الہ یعنی معبود، اور اسی طرح ایک دوسرا ورڈ جو اسی سے ملتا جلتا، اسی میننگ سے ملتا جلتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رب، یعنی رب العالمین ہیں، اللہ رب العالمین ہیں۔ اس قسم کے ورڈ کو بھی آپ بچپن ہی سے سنتے ہوئے آئے۔ تو ان دو ورڈز کو اگر جب ہم دیکھتے ہیں بہت ہی گہرائی کے ساتھ، تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ باتوں کو اس کے اصل سورس یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے ہم پہلے مرحلے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی کلیئرٹی، اس کا مفہوم بہت ہی واسٹ، بہت ہی پھیلا ہوا اور بہت ہی اپنے میننگ کو پھیلایا ہوا ہم کو نظر آتا ہے اور ملتا ہے۔ چنانچہ آج ماحول کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہمارا الہ یعنی ہمارا معبود، جس کو ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں معبود، یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ الہ یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے، رب یعنی جو تربیت کرنے والا ہو، جو پالنہار ہو، جو پرورش کرنے والا ہو، جو پروان چڑھانے والا ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن میں اس لفظ کو لے کر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کے بہت ہی واضح اور بہت ہی سادے سیدھے معنی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم کو جب سکھایا جاتا ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے اور موحد کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، کفر ہے، اس قسم کی باتیں ہم کو بتائی جاتی ہیں اور ہم جانتے ہیں۔ لیکن کن کن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں عبادت بتایا ہے، کن کن چیزوں کو اللہ نے کس الہ کے ورڈ کے اللہ نے کیا میننگ قرآن میں بتائے ہیں، رب کے میننگ اللہ نے قرآن میں کیا بتائے ہیں، کس سینس کے اندر اس کو اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم اس سینس سے عام طور پر ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ یعنی ایک آدمی میری طرح کا اور آپ کی طرح کا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم لوگ تو مسلمان ہیں اور ایک اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، ایک اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی ڈائٹی یعنی کسی مورتی کو پوجتا ہے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ شرک کرتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ دوسری ذاتوں کو شریک کرتا ہے، یہ ایک اللہ یا ایک ہستی کو معبود نہیں مانتا بلکہ ایک ہستی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی معبود بناتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور گروہ ہوگا ہم مسلمانوں کے درمیان
جو اگر کسی مسلمان کو دیکھے گا کہ وہ کسی مزار پر یا کسی آستانے پر اپنے ماتھے کو ٹیکے گا، یا وہ ساری ایکٹیویٹیز جو عام طور پر اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کی جاتی ہیں، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، جھک جانا، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا، اگر وہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہوا کسی انسان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ صاحب دیکھو انہوں نے شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو اپنا معبود بنایا ہے۔ یقیناً یہ سب باتیں شرک میں شامل ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی الہ بنا لیا۔ جو ورڈ پڑھتے ہیں ہم، جو لفظ پڑھتے ہیں کلمے کے اندر لا الہ الہن، اسی ورڈ کو استعمال کیا قرآن نے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ ابھی اس کو کس سینس کے اندر لیں گے آپ؟ تو یہاں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی کا ہر مومنٹ ایسا ہوتا ہے جس مومنٹ میں خدا کا ایک آرڈر اس کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ کوئی بات آپ کی فیملی کے اندر ہی ہو، باہر کی دنیا میں بعد میں جائیں گے ہم لوگ، کیونکہ جو معاملات، جس قسم کے معاملات کو ہم اپنی فیملی میں فیس کرتے ہیں، اسی قسم کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے معاملات کو ہم سوسائٹی میں فیس کرتے ہیں۔ ورلڈ وائڈ ایسے ہی ہوگا۔ تو جب آپ کو اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو کوئی ایسی بات پیش آتی ہے، چاہے کوئی لڑکی ہو، چاہے کوئی لڑکا ہو، چاہے وہ گھر کی بہو ہو، چاہے وہ گھر کی ساس ہو، یا گھر کا کوئی بھی فرد ہو، جب اسے کوئی ایسی بات پیش آتی ہے جو بات اس کی اپنی خواہش نفس کے خلاف ہو، اب کیا ہوتا ہے؟ اس کے تیور بدل جاتے ہیں، اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے۔ جب ہم خدا کی کتاب کے پاس جاتے ہیں تو خدا وہاں پر ہم کو ایک ایٹیٹیوڈ فکس کر کے دیتا ہے کہ جب کوئی بات تمہاری اپنی طبیعت کے خلاف پیش آئے تو تم کو کیسے پرفارم کرنا ہے۔ گویا کہ خدا کا ایک آرڈر یہاں موجود ہے، اس خدا کے آرڈر کو اس مومنٹ کے اندر فلفل کرنا، یہ ہے اللہ کو اپنا معبود بنانا، یعنی جس کی آپ پرستش کریں گے، جس کی آپ عبادت کریں گے، جس کے حکم کو آپ بجا لائیں گے۔ ایسا اگر آپ نے کیا تو آپ نے اپنے خدا کو اپنا معبود بنایا، یعنی اللہ کو اپنا معبود بنایا۔ بجائے اس کے آپ نے وہ کیا جو آپ کے جی نے چاہا، آپ کے نفس نے چاہا، آپ کی ایگو نے چاہا، آپ کی اپنی بڑائی نے چاہا کہ نہیں صاحب میرے خلاف، میری طبیعت کے خلاف، میری مزاج کے خلاف، میری سوچ کے خلاف یہ بات کیوں پیش آئی، اور پھر آپ اس کو ویسے پرفارم کرنے لگے جیسے کہ آپ کے جی نے ڈائریکشن دیا۔ اس کو قرآن نے کہا کہ یہ ہے تمہارا اپنے نفس اور اپنے جی کو معبود بنانا۔ کئی چیزیں اس میں کھل کے آ جاتی ہیں، عبادت کا مفہوم بھی اور کلیئر ہو کر اور بہت زیادہ پھیل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ معبود کا مفہوم بھی، الہ کا مفہوم بھی، الہ کے میننگ بھی آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے، یہ تو ایک ایسا موقع تھا جو آپ کے لیے ایک نیگیٹو واقعہ پیش آیا، آپ کے لیے جو آپ کے جی کے لیے نیگیٹو تھا۔ کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی پازیٹیو موقع پیش آتا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کو خوش کر دیتی ہے، پیسہ دولت آپ کے پاس آ جاتی ہے، خوبصورتی خدا کی طرف سے آپ کو مل جاتی ہے۔ اب ایسے موقع سے طاقت خدا کی طرف سے آپ کو مل جاتی ہے، آپ کو انفلوئنس مل جاتا ہے آپ کی قابلیت کی بنیاد پر، آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر۔ ایسے موقع سے پھر آپ کے لیے ایک مومنٹ آ جاتا ہے، ایک ایسا مومنٹ آتا ہے کہ جہاں آپ اپنی بڑائی کو خدا کے حکم کے مطابق یوز کریں،
اپنی خوشی کے موقع سے آپ کا پرفارمنس، آپ کا رویہ ایسا ہو جیسے کوئی ہمبل انسان کا ہوتا ہے، جیسے کوئی ماڈسٹ انسان کا ہوتا ہے. یہ آرڈر ہے خدا کا. اگر آپ کا رویہ آپ کی اپنی طاقت، آپ کی اپنی خوبصورتی، آپ کے اپنے پیسے، آپ کی اپنی قابلیت، آپ کی اپنی سپر جاب کی وجہ سے، جب آپ کے اندر سے ایک طبیعت میں خوشی آتی ہے، طبیعت کے اندر آپ کی یہ فیل ہوتا ہے کہ میں کسی بڑے مقام پر پہنچا ہوا ہوں، کوئی بڑائی مجھے مل گئی ہے، ایسے موقع سے خدا کا آرڈر آپ کے لیے موجود ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ایک ہمبل انسان کی حیثیت سے، ایک ماڈسٹ انسان کی حیثیت سے، ایک آنےسٹ انسان کی حیثیت سے اپنے پرفارمنس کو دکھاتے رہیں. اب ایسے موقع سے آپ کا جی، آپ کا نفس، آپ کا ایگو آپ کو اس بات کی طرف انوائٹ کرتا ہے، اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ تم اس بڑائی کو اپنے کھانے میں ڈالو اور اپنی بڑائی کے چرچے کرو، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا بتاؤ، لوگوں کو جو ڈی ریسپیکٹ کرو. اب کیا ہوتا ہے اگر آپ ایسے پرفارم کرتے ہیں جیسے آپ کے جی نے اور آپ کی خواہش نفس نے آپ کو اکسایا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو اس طرح کی زندگی میں آپ کو خوشی کے موقع، غم کے موقع، زندگی کا ایک ایک مومنٹ ایسا آتا ہے، زندگی کا ایک ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہاں ایک طرف آپ کے لیے خدا کا گائیڈنس موجود ہوتا ہے. جب آپ خدا کے گائیڈنس کو فلفل کرتے ہیں تو اس وقت آپ خدا کو اپنا معبود بناتے ہیں. جو کلمہ آپ نے پڑھا تھا اور جس بات کا آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہ اپنے اس کلیم کے اندر آپ پورے اترتے ہیں جب آپ ایوری مومنٹ خدا کو اپنا معبود بنائیں. یہ کوئی ٹائملی معبود بنانے کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز کے وقت تو خدا کو معبود بنا لیا، روزے اور نماز اور حج و زکوٰۃ کے موقع سے تو خدا کو معبود بنا لیا، لیکن زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں، آپ کے زندگی کے جو دوسرے مومنٹس ہیں، آپ کے ان سارے مومنٹس کے اندر خدا کے حکم کو اگر آپ بھلا کر اپنے جی میں آئے طریقے کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو خدا کے اس ورڈ، خدا کے اس ڈکلیریشن کے اعتبار سے، خدا کے کلام کی اس آیت کے اعتبار سے آپ اپنے جی اور اپنے نفس کو اپنا معبود بناتے ہیں، اپنا الہ بناتے ہیں. یہ ایک ورڈ تھا جو الہ کے لفظ کے ساتھ اللہ نے بیان کیا تھا. اور اسی طرح اللہ نے قرآن پاک کے اندر رب کا لفظ استعمال کیا. اب رب بنانا، اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو چاہیے تھا کہ وہ فائنل اتھارٹی کے طور پر خدا کو مانتے اور اپنے ہر معاملے کو، اپنی ہر بات کو خدا کے کلام، خدا کی گائیڈنس سے جوڑ کر صحیح اور غلط کا ڈیسیشن لیتے. صحیح اور غلط کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہ خدا کی ریویلڈ نالج جو خدا نے قرآن کی شکل میں، اپنے پیغمبر کی شکل میں، اپنے پیغمبر کے گائیڈنس کی شکل میں اللہ نے دیا ہے، اس کو آپ فائنل اتھارٹی مانیں. اس کو فائنل اتھارٹی کی پریکٹیکل میں اس کو جو ہے نا وہ حیثیت دیتے جو خدا نے دی. لیکن جب آپ نے یا ہم نے کسی موقع سے ایسا کیا کہ ہم نے اپنے کسی مولوی کو، ہم نے کسی اپنے عالم کو، ہم نے اپنے کسی مفتی کو فائنل اتھارٹی مان لیا. کوئی آدمی ہمارے سامنے قرآن کی بات کرتا ہے، رسول کی بات کرتا ہے اور ہم اور کچھ دوسری باتیں کرنے لگ جائیں اور اس کو فائنل اتھارٹی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں. ایسے ہر ایٹیٹیوڈ کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے رہبان کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، انہوں نے اپنا رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے علماء اور انہوں نے اپنے مشائخ کو کیا بنا لیا؟ اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. تو اس قسم کے ایٹیٹیوڈ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ اس بات کو اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں کہ میری نالج میں، میری معلومات میں، میری مائنڈ میں، میری اسٹوریج میں
میری میموری میں کوئی بات ہوگی ہوا کرے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تمہاری اپنی نالج یا تمہاری اپنی میموری کی جو بات ہے، جو خدا نے جو فرمائے تم کہتے ہو یہ تمہارا سوچنا ہے، وہ خدا کی کتاب سے میچ نہیں ہوتا، خدا کے پیغمبر کی بات سے میچ نہیں ہوتا، تو پہل آپ کو الرٹ ہو جانا پڑے گا کہ آپ اپنی بات کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی بات سے ٹیلی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی بات خدا اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہے یا اس سے میچ نہیں کھاتی ہے، تو آپ مینٹلی اس بات کے لیے ہمیشہ ریڈی رہیں کہ میں اپنی اس بات سے وڈرا ہونے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ ایسا اگر مائنڈ اگر آپ نے بنایا ہے تو تب جا کر آپ نے اپنے خدا کو ہی اپنا رب بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایٹیٹیوڈ آپ نے اپنا بنا کے رکھا ہے، ہم نے اپنا بنا کے رکھا ہے، تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی کتاب ہم سے کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے رہبان کو اپنا رب بنا لیا۔ تو اس قسم کی سوچ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا اور قرآن کو گہرائی کے ساتھ جاننے کی کوشش کرنا پڑے گا، اور جو ورڈز آپ کے پاس اسلامک ٹرمز کے آتے ہیں ان ورڈز کو لے کر قرآن پاک کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ ان ورڈ کو خدا نے کیا بتایا ہے، اللہ نے اس کی کیا ڈیفینیشن بتائی ہے۔ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو بہت ہی وسیع ہم کو نظر آئے گا، اور پھر ہم کو اپنا کریکشن کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ تو ہم اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ ہم تو اللہ کو ہی اپنا معبود بنانے والے لوگ ہیں، اللہ ہی کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، ہم ہی موحد ہیں، لیکن خدا کی کتاب کی ڈیفینیشن کے مطابق ہم بھی مشرکین کی کیٹیگری میں آ جائیں، ہم بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب بنانے والے کی کیٹیگری میں آ جائیں۔ تو اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ بھی باتوں کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ سننے اور سمجھنے اور اس کو انالیسس کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں گے، تو سچائی ہمارے ہاتھ ضرور آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق کا سچا متلاشی بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔